آئیے ذات اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور افتتاحی تقریر کے لیے اس سے پہلے کہ میں قبلہ کو آواز دوں 4 مصرعوں کے ذریعے سے استقبال کرتا ہوں کہ پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن، پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ انہی مصروں کے ذریعے سایہ میں گزارش کر رہا ہوں افتتاحی تقریر کے لیے عالی جناب عزت مآب مولانا سید عمران حیدر زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے قبلہ کے استقبال میں باواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والکافرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ رسول اکرم کے نام پر ایک صلوات پڑھ دیں بہت سے باوجہ بلند، اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات پڑھو محمد۔ جناب صدر محترم اور علماء کرام، شعراء کرام اور تمام مومنین کرام جو موجود ہیں محفل میں، سب کی خدمت میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام مومن کو یہ ولادت مبارک ہو، اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد بزرگاء کی اللہم صلی علی محمد۔ اپنے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لقب ارشاد فرمایا ہے، یوں تو پورے کلام پاک میں بہت سے القاب ہیں، مزمل ہے، مدثر ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، وہ القابات اپنی جگہ پر، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو تمام عالمین کے لیے رحمت کا جو لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس حد تک کہ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم کسی پر عذاب نہیں کریں گے، جب تک آپ کی ذات گرامی موجود ہے اس وقت تک ہم اس امت پر عذاب نہیں کریں گے، یا یہ کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آج امت مسلمہ کتنے ایسے گناہ کر رہی ہے جو پہلے کے انبیاء کی امتیں کر چکی ہیں، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ البتہ سرزنش ہے، یعنی کہ تادیب ہے، لیکن ویسا عذاب نہیں جیسے اگلی امتیں پر ہوا ہے۔ اب مسلمانوں میں سے ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ گویا رسول تھے اب نہیں ہیں، معاذ اللہ وہ انتقال کر گئے اور ان کا خاتمہ ہو گیا، وہ اب قبر میں ہیں، اب وہاں بھی نہیں ہیں۔ جو اپنے کو ڈاکٹر کہتا ہے اور جو اپنے کو بڑا اسکالر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج کے زمانے میں رسول کے وسیلے سے کچھ مانگنا بدعت ہے اور شرک ہے۔ ذاکر نائک کہتا ہے آج کے زمانے ہم ان سے وسیلہ نہیں بنا سکتے، ان کے ذریعے سے ہم مانگنا جو ہے بدعت ہے، جبکہ اپنے کو بڑا عالم کہتا ہے وہ، اور کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، ہزاروں آدمی اس کی تقریر سننے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، لیکن اسے نہ قرآن کا علم ہے اور نہ اس کو حدیث کا علم ہے۔ اس نے سورہ نساء میں نہیں پڑھا قرآن مجید میں کہ اے رسول، یہ لوگوں نے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آپ کو وسیلہ بنائیں اور آپ بھی ان کے لیے توبہ کریں، تب اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ رسول کے ذریعے سے توبہ ہوگی تبھی قبول ہوگی۔ تو اب
زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی رسول تھے، لیکن 5 وقت کی اذان میں جو کلمہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر تھے والی بات ہو تو ماضی کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، کانا کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب رسالت جو ہے وہ پہلے سے لے کر کے اور اب تک اور قیامت تک رہنے والی ہے، رسول ختم نہیں ہوئے ہیں، رسول کا وجود ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ رسول موجود ہیں، ان کی رسالت بھی موجود ہے۔ اب دیکھیں کہ جب کوئی کہیں مہمان آتا ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے، فرش بچھایا جاتا ہے، روشنی کی جاتی ہے، بجلی کا انتظام ہوتا ہے، شامیانے لگائے جاتے ہیں، اور جتنے بھی انتظامات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اور جب وہ مہمان چلا جائے تو پھر وہ فرش بھی نہیں ہوتا ہے، شامیانہ بھی نہیں ہوتا ہے، روشنیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول، ہم نے جو کچھ بھی خلق کیا آپ کے لیے خلق کیا، لولا کا لما خلقت الافلاق، اے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ دنیا کو پیدا ہی نہ کرتے، کچھ یعنی چاند پیدا نہ ہوتا، سورج پیدا نہ ہوتا، ستارے نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا۔ تو اب یہ سب چیزیں ہوئی رسول کے لیے، تو گویا رسول آنے والے تھے، ان کے استقبال میں یہ سب چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو اب اگر جب رسول چلے گئے تو ان چیزوں کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ان چیزوں کا وجود بتا رہا ہے کہ اگر بظاہر رسول نہیں ہے لیکن کوئی رسول جیسا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں موجود ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ امت پر عذاب نہیں آ رہا ہے، رسول رحمت للعالمین ہیں، اور انہی ذوات مقدسہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ یہ حدیث لولا کا لما خلقت الافلاق صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ اس کے آگے بھی ہے۔ اے رسول، اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو ہم کائنات پیدا نہ کرتے، اور اگر علی کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو آپ کی بھی خلقت نہ ہوتی، اور اگر فاطمہ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو نہ آپ کی خلقت ہوتی نہ علی کی خلقت ہوتی۔ آسان ہے؟ تو گویا رسول اکرم اہل بیت علیہ السلام یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے۔ اب دنیا کا قاعدہ یہ ہے، چاہے وہ شاعری میں ہوں، چاہے وہ مصنفین ہوں، چاہے اور بھی کچھ ہوں، کہ ابتدا جب ہوتی ہے تو ابتدا میں کچھ بھول چوک ہوتی ہے، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ مسٹیک ہوتی ہیں۔ کوئی مصور ہوتا ہے، جب کوئی تصویر بناتا ہے، شروع میں جب تصویر بناتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں، بعد میں پریکٹس کرتے کرتے وہ جو ہے آگے بڑھتا ہے، اور اس کی پھر جو تخلیق ہے، جو اس کی تصویر ہے، وہ کمال پر پہنچتی ہے۔ اسی طرح شعراء حضرات، پہلے کلام کچھ اور ہوتا ہے، بعد میں جب آگے منزل بڑھتی ہے تو کامل ہو جاتے ہیں، اس کے پختہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ذاکرین میں ہے، شروع میں ذاکری کچھ اور ہوتی ہے، بعد میں ذاکری کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یعنی ہر انسان جو ہے وہ پریکٹس اور اس کے تجربے کے بعد، مشق کے بعد مکمل ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو آل محمد علیہ السلام کی خلقت فرمائی، اتنا اکمل اور کامل بنایا کہ جس کے بعد اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس کو جملہ دوہرا کر دوسرے طریقے سے عرض کروں کہ جو کامل تھے ان کو پہلے بنایا، جو ناقص تھے ان کو بعد میں بنایا۔ اگر کامل کو بعد میں بناتا تو گویا لوگ کہہ سکتے تھے پریکٹس اور مشق کرنے کے بعد ان کو ایک تجربہ ہوا، جب جا کے انہوں نے یہ خلقت کی ہے۔ لیکن آل محمد کو پہلے خلق فرمایا تاکہ ان سے زیادہ بہتر کوئی ہے ہی نہیں، ان کے بعد ناقص کو خلق فرمایا۔ ایسا نا؟ تو یہ اس میں کوئی چیز یہ نہیں ہے کہ بھائی پریکٹس ہوئی ہے یا مشق کی ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، لیکن اس نے اپنے قدرت کے نمونے سب سے پہلے خلق فرمائے۔ اور دیکھیے، منزل خفا میں ایک تھا اور منزل ظہور میں 14 ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ منزل خفا میں ایک تھا اور منزل ظہور میں 14 ہوئے، یعنی ایک نور محمدی اور اس کے بعد اس کے اجزاء دوسرے معصومین علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مثلا کسی نے یہ چاہا کہ میرے کھیت میں گیہوں پیدا ہوں، میں گیہوں کی کاشت کروں، اور انہوں نے جناب کھیت میں گیہوں بکھیر دیے۔ اب
تھا ایک دانہ، اس سے جو شاخ پھوٹی اور اس سے درخت ہوا اور اس میں جو بالیاں نکلی، تو بویا تھا ایک اور بڑھ کے ملے زیادہ، لیکن جو ایک تھا اس سے جو یہ زیادہ ہوئے ہیں، تو کیا ان کی صفت بدل گئی؟ ان کی صورت بدل گئی؟ سیرت بدل گئی؟ کچھ نہیں بدلا۔ ایک تھا لیکن جو آگے بڑھ کر ملے ہیں وہ بھی سب صورت میں، سیرت میں، صفات میں اسی ایک کی طرح سے ہے۔ سمجھے؟ تو اسی طرح سے کہ منزل خفا میں ایک نور محمدی تھا، اور اس کے بعد جب 14 ہوئے تو خود رسول اکرم نے فرمایا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، یعنی سب کے ساتھ یہ جو ایک تھا وہی صفات دوسرے میں ہے، وہی صفات تیسرے میں، تمام کے تمام اپنے صفات میں اور سیرت و صورت میں سب کے سب وہی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اب ائمہ معصومین علیہ السلام میں خصوصاً پنجتن پاک علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و محمد، ان کے اسماء گرامی خاص اللہ تعالیٰ نے پردے غیب میں ان کو رکھا، یعنی جو یوں تو پوری عربی ہے، عربی بولتے تھے، جانتے تھے، لیکن ان کو ان الفاظ کے معنی معلوم بھی تھے، لیکن بعنوان اسم اس کو استعمال نہیں کر سکے، نام کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا۔ مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، کسی نے آپ سے پہلے یہ نام نہیں رکھا، جب پہلے اللہ یعنی گویا اللہ تعالیٰ اس کے گرد حصار کھینچے ہوئے تھا کہ پہلے میرے حبیب کا نام ہو جائے، پھر بعد میں لاکھوں ہوں کوئی بات نہیں ہے، لیکن پہلے میرے رسول سے پہلے کوئی نام نہ ہونا چاہیے۔ نہ محمد نام کا کوئی پہلے تھا، نہ علی نام کا کوئی پہلے تھا، نہ حسن، نہ حسین، ان تمام ناموں کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا تھا۔ اب رسول کا نام ہے محمد اور اللہ کا نام ہے محمود۔ محمود کا مطلب تعریف کیا ہوا، اور محمد کا مطلب بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ محمود تعریف کیا ہوا، جس کی تعریف کی جائے، اور محمد بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا نام ہوتا محمد اور رسول کا نام ہوتا محمود۔ بھئی اللہ کی دنیا تعریف کر رہی ہے، وہ ہوتا محمد، محمد یعنی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، لیکن اپنے حبیب کا نام سے محمد رکھا، اپنا نام محمود رکھا۔ تو بات کیا ہے کہ دیکھیں مقاصدے میں، مشاعرے میں شعراء کرام اپنا کلام پیش کرتے ہیں اور بہت اچھے اچھے اشعار ہوتے ہیں اور لوگ تعریفیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جناب واہ 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 سبحان اللہ، اور وہ شاعر صاحب تسلیم بجا لاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ساری پبلک تعریف کر رہی ہے، ایک سلام، اور ایک کونے میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نہ واہ واہ کہا نہ سبحان اللہ کہا، انہوں نے کہا بیٹا یہ مصرع اچھا ہو گیا، بیٹا یہ مصرع اچھا ہو گیا۔ اب ان کے حضور آپ ہی کے قدموں کے طفیل ہے اور آپ ہی کا صدقہ ہے، آپ ہی کی دعاؤں کا وسیلہ یہ ہے وہ ہے، تو بھئی ہوا کیا؟ پورا مجمع تعریف کر رہا ہے تو صرف ایک تسلیمات، ایک دفعہ سلام کر لیا، ایک دفعہ آداب عرض کر لیا، ایک بزرگ نے نہ واہ واہ کہی نہ سبحان اللہ کہا، بھئی بس مصرع اچھا ہو گیا۔ کہ مطلب یہ ہے کہ اوروں نے جو تعریف کی ان کی تعریف الگ، مگر ان کا یہ کہہ دینا کہ مصرع اچھا ہوا، یہ استاد فن ہے۔ استاد فن اگر تعریف کر دے تو پورے مجمع کی تعریف پہ بھاری ہو جائے گی، استاد فن جو تعریف کرے گا تو پورے مجمع کی تعریف سے زیادہ ہو جائے گی وہ۔ تو یہی بات ہے کہ ساری کائنات نے مل کے تعریف اللہ تعالیٰ کی، سب نے اللہ کی حمد کی تو ہوا محمود، لیکن جب خود خالق نے اپنے حبیب کی مدح کر دی تو وہ ہو گیا محمد۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو یہ ہے کہ اللہ محمود ہے اور رسول اکرم محمد ہے۔ اب تمام انبیاء کے القاب قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یہ سب بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے رسول کا لقب جو حبیب خدا ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اب یہ بات مولانا کلبیابی صاحب مرحوم کی ہے، انہوں نے جو بیان فرمائی تھی کہ جس وقت وہ سلطان مدارس میں پڑھایا کرتے تھے جناب کلبیابی صاحب قبلہ مرحوم، تو اس وقت میں کوئل میری کے جو ایک بڑے ڈاکٹر تھے وہ پادری بھی تھے، وہ آ کر کے ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے کلبیابی صاحب کے پاس اور باتیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ سوال کرنے لگے، ڈاکٹر صاحب کہنے لگے مولانا یہ بتائیے کہ دوسرے پیغمبروں کے جو القابات ہیں قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن آپ لوگ جو اپنے رسول کا لقب کہتے ہیں حبیب اللہ، حبیب خدا، وہ لقب جو ہے اس میں قرآن میں نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو ابھی انکل بھائی صاحب نے فرمایا کہ یہ میرا جواب نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے تائید تھی، اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں آ گیا یہ جواب جو میں نے اس کو بتایا کہ دیکھیے صحیح ہے کہ ہر نبی کا لقب جو ہے قرآن میں موجود ہے اور ہمارے نبی کا لقب قرآن میں موجود نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک امتیاز رکھنا چاہتا تھا اور انبیاء میں اور ہمارے نبی میں فرق رکھنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کہ اگر ان کا لقب بھی قرآن میں بیان ہو جاتا تو دوسرے نبیوں میں اور ان میں کوئی خاص فرق نہ رہتا، برابری ہو جاتی، ایکول ہو جاتے، سب ایک جیسے ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ ان کے میں دونوں کو برابر ہو جائیں۔ ہمارے نبی کا مرتبہ بتانا تھا، ان کے لقب کو بیان نہیں کیا۔ اور دیکھیں کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، صرف اپنی ذات کی حد تک ہیں۔ قرآن یا حدیث یہ نہیں کہتی کہ ابراہیم کا ماننے والا بھی خلیل اللہ ہو جائے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اپنی ذات کی حد تک کلیم اللہ ہیں، لیکن ان کے ماننے والا کلیم اللہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے رسول کو جو حبیب خدا کا لقب دیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، یعنی رسول کا پیروی کرنے والا بھی حبیب خدا بن جایا کرتا ہے۔ صلوات علی محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد، جو رسول کی پیروی کرے، یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ اب دیکھیں یہاں سے میں اپنی فطرت کے مطابق یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ پیروی شرط ہے، جو اتباع رسول کرے فاتبعونی، اتباع کرنا شرط ہے، وہ اس منزل پہ پہنچے گا کہ اللہ رسول کا دوست ہو جائے۔ آج معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ محمد کو مانتے ہیں مگر محمد کی بات نہیں مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں مگر علی کی بات نہیں مانتے ہیں، فاطمہ کو مانتے ہیں مگر فاطمہ کی بات نہیں مانتے، یعنی دوسرے جملوں میں یہ کہیں کہ ہم صرف ذات کو مانتے ہیں مگر بات کو نہیں مانتے۔ یہ جنرل بات ہے، ہم سے مراد یہ نہیں کہ کوئی خاص آدمی ہے۔ ہم دیکھیں کہ یہ چیز باعث افسوس ہے، کیونکہ صرف ذات کو ماننا جو ہے وہ عمل شیطان ہے اور بات کو ماننا عمل ملائکہ ہے۔ ہزاروں سال کی عبادت شیطان کی اللہ تعالیٰ نے نامنظور کر دی، رد کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا میں ایسی عبادت کروں گا، ایسا سجدہ کروں گا، نہ کسی نبی نے کہا نہ کسی فرشتے نے کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا نہیں، تیری مرضی کی عبادت نہیں چاہیے مجھے، میری مرضی کی عبادت۔ تیری مرضی کے ہزاروں سال کے سجدے بیکار ہیں، میری مرضی کا ایک سجدہ کافی ہے۔ ایسا نہیں، اپنی مرضی۔ تو اب یہ جائے کہ ہم جو آج جو دین کو ہم فالو کریں، جو دین ہم سمجھیں کہ ہم دیندار ہو گئے ہیں، یہ ہم وہ دین نہیں فالو کر رہے ہیں جو رسول اکرم کا دین ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے دین بنائے ہوئے ہیں، ہم اپنی مرضی کے دین بنائے ہوئے ہیں۔ اپنی مرضی کے دین کا نام دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو دین مصطفی ہے، جو رسول خدا کو اللہ تعالیٰ نے جس کا نمائندہ بنا کے بھیجا رسول خدا کو، وہ دین ہے۔ تو ہمیں ان کی بات بھی مانی چاہیے، ان کی ذات بھی۔ تو شیطان نے صرف ذات کو مانا کہ پروردگار میں تیرے اتنے سجدے کروں گا کہ کسی نے نہ کیے ہوں گے، اللہ نے کہا نہیں، مجھے تیرے سجدے قبول نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا ہم تیری ذات کو بھی مانتے ہیں، تیری بات کو بھی مانتے ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں وہ آسمانوں کے مکین ہو گئے اور شیطان جو ہے مردود بارگاہ ہو گیا۔ سمجھا نا؟ کہ رسول اکرم نے ایک حدیث فرمائی کہ میں اس لیے پیدا کیا گیا، میں اس لیے آیا دنیا میں، اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ میں لوگوں کے اخلاق کو سدھاروں۔ بعثت لأتم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگوں کے اخلاق کو سدھاروں۔ اخلاق کیا مطلب ہے؟ انگلش میں مینرز کہتے ہیں کہ مینرز، اخلاقیات، تہذیب، ادب۔ تو یہ تہذیب ادب کی دائرہ کیا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ کہ بد اخلاقی پہ بھی ہمارے یہاں واہ واہ ہو جاتی ہے۔ نہیں، احترام مجلس، احترام مسجد، احترام ذکر اہل بیت، اور خود ادب ایک چیز ہے کہ ہم لکھنؤ کے ادب کے شیدا ہیں اور اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ادبی زبان، ادبی گفتگو کریں۔ تو قصیدے میں بھی چاہے دوسرے کی طرف ہی طنز کیوں نہ ہو، نازیبا الفاظ کی اجازت نہیں ہے۔ نازیبا الفاظ استعمال کرنا نہ مسجد کے احترام کے موافق ہے، نہ مجلس کے احترام کے موافق ہے، نہ رسول اکرم کے احترام کے موافق ہے۔ ہم صادقین یعنی رسول اور امام صادق علیہ السلام کے جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم وہ الفاظ قصیدے میں استعمال کر رہے ہیں جو ایک عام آدمی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ غلط ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس کو بچوں کو ہمیں سدھارنا ہے، اور نہ یہ کہ ہم بچوں کی ہمت افزائی کرتے ہیں کہ اس نے ایسا لفظ استعمال کر دیا اور ہم کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ۔ ہم اس کو ہمت افزائی نہیں کرنی ہے، ہمیں اس کو سدھارنا ہے، اصلاح کرنا ہے۔ بیٹا یہ اگر پہلی منزل پر غلطی کو ٹوک دیا جائے تو آئندہ کوئی غلطی نہ کرے، لیکن ہمارے پہلی منزل پہ غلطی نہیں روکی جاتی، ہمت افزائی کی جاتی ہے۔ بھائی یزید کب بن گیا؟
اگر پہلی منزل پر جب یہ کہا جا رہا تھا کہ رسول معاذ اللہ ہذیان کہہ رہے ہیں، اسی وقت ٹوک دیا جاتا اور اس کو نکال دیا جاتا کہ تو ہذیان کہہ رہا ہے، تو یزید نہیں ہوتا. مگر اس کو سب نے خاموشی سے برداشت کر لیا. پھر دوسرا منزل ہے اس کو برداشت کر لیا، تیسری منزل اس کو برداشت کر لیا، لہٰذا یزید آ گیا اور پھر کربلا ہو گئی. تو اخلاقیات کا ایک تقاضا ہے. میں نے بہت احتیاط کے ساتھ ادب کے لحاظ سے میں نے گفتگو کی ہے، اور امید ہے کہ جو مومن موجود ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور اس کو انشاءاللہ آئندہ بھی ملحوظ نظر اور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے سورہ مزمل انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح رسول بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو رسول بنا کے بھیجا تھا. رسول نے حدیث ارشاد فرمائی کہ علی تم کو مجھ سے وہ منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، یعنی علی مثل ہارون ہے، رسول مثل موسیٰ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اس طرح رسول بنا کے بھیجا جس طرح موسیٰ کو بھیجا تھا. گویا یعنی قرآن کی ایک ایک آیت میں کئی معنی پوشیدہ ہیں. یہ آخر موسیٰ علیہ السلام کی مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے ایک دوسری آیت ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی ان ارضعیہ کہ تم اس کو دودھ پلاؤ. بھائی دودھ پلانا ماں کا خاصہ ہے، ماں کی فطرت میں داخل ہے کہ بچے کو دودھ پلائے، مامتا کا تقاضا ہے کہ بچے کو دودھ پلائے. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مادر موسیٰ کو وحی فرمائی کہ آپ ان کو دودھ پلائیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مادر موسیٰ بھی بغیر وحی خدا کے موسیٰ کو دودھ نہیں پلا رہی ہیں. اور دوسری طرف کیا ہے کہ حرمنا علیہ المراضع، ہم نے موسیٰ پر دوسری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. کیوں حرام کر دیا تھا؟ اب دیکھیں جب فرعون کے دربار محل میں پہنچے ہیں اور جناب ابھی تو بچے دریا نیل سے نکالا گیا ہے، اب دودھ پلانے کا مسئلہ ہوا تو وہ عورت آئے وہ سب کو بلایا گیا تو ان کو سب، لیکن کیا ہوا؟ کسی کا دودھ نہیں پیا. کیوں؟ یعنی نبی کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ کافرہ کا دودھ نہ پیے، نجس غذا نہیں کھاتا نبی. یعنی ہمارے اور آپ کے اوپر جو ہے بلوغیت کے بعد حلال و حرام کے احکام ہوتے ہیں، لیکن نبی پیدائش سے حلال و حرام کا پابند ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کسی کافرہ کا دودھ نہیں پی رہے ہیں تو ہمارا نبی جو فخر موسیٰ ہے وہ کسی غیر عورت کا دودھ کیسے پی سکتا ہے؟ جو یہ دو روایتیں بنا دی گئیں، ایک روایت بتا دی گئی کہ جناب رسول اکرم نے تقریباً 4 مہینے ابو لہب کی کنیز کا دودھ پیا. ابو لہب کی کنیز کافرہ ہے. دوسری روایت بنا دی گئی کہ جناب دائی حلیمہ کا دودھ پیا. وہ دائی حلیمہ کو کہاں سے آ گئیں؟ یعنی کہ ایک وہاں جنگل کے رہنے والی، اس کا دودھ رسول اکرم کیسے پی لیں؟ یا تو یہ بتاؤ کہ دائی حلیمہ مسلمان تھی، تو جب ابھی اعلان اسلام ہوا نہیں تو وہ مسلمان کیسے ہو گئیں؟ اور اگر یہ کہہ رہے کہ رسول نے کافرہ کا دودھ پی لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ افضل ہو گئے اور ہمارے رسول مفضول ہو گئے. اور بھائی ایک گاؤں میں رہنے والی، جنگل میں رہنے والی کا ایمان و اسلام سمجھ میں آ گیا، اور جس کی گود میں رسول اکرم 50 سال زندگی گزارے اس کا اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا. اور بس آخری کلام میں کہ چھٹے امام صلی اللہ علیہ وسلم، امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی بھی ولادت کی تاریخ ہے، اور ان کا مرتبہ یہ ہے کہ آج ہماری فقہ جو ہے فقہ جعفری کے نام سے مشہور ہے اور دین جعفری کہلاتا ہے. حالانکہ دین محمدی ہے، فقہ محمدی ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، مگر ہمارے چھٹے امام نے اس طرح سے رسول کی شریعت کو تازہ کیا کہ انہی کے نام کی طرف نسبت ہو گئی، اور اس طرح لوگوں میں علم پھیلایا کہ آپ کے شاگردوں میں کہا جاتا ہے کہ 4000 شاگرد تھے، 900 حلقہ درس تھے مسجد کوفہ میں، اور جس میں اور مسجد نبی میں جو سب جگہ حدیث رسول بیان کی جا رہی تھی، اور اس میں کچھ ایسے خاص شاگرد تھے کہ جو تو آج بھی ان کی کتابیں ہمارے لیے ہدایت، یعنی لوگوں کے لیے جو ہیں اس میں مشعل راہ ہیں. خاص طور سے جابر ابن حیان جو بابا کیمسٹری کہلاتے ہیں، جس کے اوپر ریسرچ کرتے کرتے آج دوائیاں بن رہی ہیں، وہی دوائیوں کا علم جو ہے یہ انہی کی ایجاد ہے اور انہی کی طرف سے. تو یہ امام صادق السلام کا احسان ہے کہ ہر فیلڈ میں انہوں نے اپنے شاگرد تیار کر دیے. صرف یہی نہیں کہ وہ خالی مسجد کے، جیسے آج ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کا کام خالی مسجد اور محراب، ایسا نہیں ہے کہ خالی امام بھائی حدیث و قرآنی بیان، انہوں نے ہر علم میں انہوں نے پھیلایا ہے. کسی بھی علم کی انتہا ہو وہ امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتی ہے. اس کے مجید امام صادق السلام ہیں، اور وہیں سے ہر علم کی شاخیں پھوٹی. اور کیوں؟ صرف یہ نہیں کہ وہ تو
مولائے کائنات کے فرزند ہیں، اور مولائے کائنات وہ ہیں کہ جن کو رسول اکرم نے علم اس طرح بھرایا ہے جس طرح جانور اپنے بچے کو علم بھراتا ہے نا۔ تو لہذا یہ پورا سلسلہ ایک ہے، ان کی سیرت بھی ایک ہے، ان کے عمل بھی ایک ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بس اسی گفتگو پر ہم اپنے بات کو تمام کرتے ہیں کہ خدا عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آل محمد کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے گناہوں کی اللہ تعالی مغفرت کرے، اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ امام زمان سے ہم دوست میں اللہ تعالیٰ تاجر فرمائے، اور ہم سب کو ایمان کے دوستوں میں شمار فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع الدعاء ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔